بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں مفتی صاحب رحمہ اللہ لا علاج مرض کے لیے ایک اکثیر صورت بتا رہے ہیں، اور پھر آپ رحمہ اللہ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ پہلی دفعہ اس کو کتنی مرتبہ پڑھا جائے، پھر روزانہ اس کو کتنی مرتبہ پڑھیں۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جب انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتایا تو اس کے گھر میں موجود جو بھی بیماری تھی وہ اس سے شفا یاب ہو گئے۔ آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کون سی صورت ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ دنیا میں دو مسئلے ایسے پیش آتے جس سے انسان زیر عتاب رہتا ہے۔ ایک موذی مرض جس کو طب اور حکمت میں لا علاج مرض کہتے ہیں، اور دوسرا ایسا ظالم جو آپ کو کچل سکتا ہے اور آپ کو فنا کر سکتا ہے اور آپ کی عزت خاک میں ملا سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ صورت جو ہے یہ ان دونوں میں اکسیر ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ عمر پر آدمی کا وظیفہ ہو، اور جب ایسے احوال پیش آتے تو پھر توجہ بڑھانی پڑے گی۔ ایسے ایسے امراض دیکھے گئے جس پر ہمیں خود حیرت ہے۔ ہم نے ثواب کے لیے بیان کیا اور ان کو سمجھایا، جتنا فائدہ ان کو ہوا ہے اتنا ہمیں خود یقین نہیں تھا۔ صورت معجز ہے۔ معجز اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی کمی کوتاہی کو بھی سیدھا کر دے، آپ کے عقیدے کو بھی پختہ کر دے۔ ایک 41 مرتبہ یہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر روزانہ ایک دفعہ 18 آیتیں، اور جب کوئی مصیبت یا مرض زیادہ زوروں پر ہو تو پھر 41 بھی کیا جاتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ سے سنا ہے کہ 5 اوقات میں 41 پڑھ لیا، ماشاء اللہ۔ فجر میں 41، ظہر میں 41، عصر میں 41، مغرب کے بعد 41، رات کو پھر 41۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ باتیں دو قسم کے لوگ سنتے ہیں، ایک وہ جنہیں اللہ کے ہاں قبولیت ہوتی، وہ قدر سے سن لیتے، دوسرے وہ جو عام لوگ ہیں، ان کے کان ہیں سننے کے لیے نہیں ہے، ان کی آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہی، ان کا سر ہے دماغ سے خالی، ان کے دل ہے لہو و لعب میں پڑے ہوئے۔ قرآن ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے۔ حضرت اقدس خواجہ باقی باللہ سے کسی نے پوچھا کہ عجیب بات، آپ کو دیکھا تو ایمان لے آتے ہیں، پیغمبر کو روز دیکھتے تھے، آپ نے کہا قرآن کہتا ہے کہ یہ دیکھتے ہی نہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہے اور ان کے کان بہرے ہیں۔ وہ دین جو مؤثر ہوتی ہے، وہ قبولیت جو جاندار ہوتی ہے، وہ ہر ایک کی نہیں ہوتی۔ زمین میں کتنا بیج ڈلتا ہے، آدھے سے زیادہ زمین کھا جاتی، خال نکلتا ہے اور وہ تناور درخت ہوتا ہے، وہ زندگی کا ساز و سامان بنتا ہے۔ سورہ تغابن بڑے اونچے اعمال میں سے، اور اس کو اپنایا جائے اور اس کو اپنے ساتھ رکھا جائے اور اس کو وقتاً فوقتاً نماز میں بھی پڑھ لے۔ نماز میں پڑھنے سے اجر بڑھتا ہے،
اب ویسے 41 مرتبہ پڑھنا، لیکن جب نماز میں پڑھ لے تو 27 گنا ہو گئے۔ اگر 2 رکعت اور بھی نیت باندھے کوئی شخص نفلوں کا وقت تو اس طرح جلدی تعداد پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک نیا نقطہ بتا رہا ہوں کہ عام طرز پر تلاوت تو تلاوت ہے ہی انتہائی فائدہ مند اور جامع، لیکن جب آپ اس کو نماز میں پڑھیں گے نا، حافظ اس لیے تمام اعمال میں بلند مانا جاتا ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھتا ہے اور اکثر صورتیں وہ نفلوں میں اور نمازوں میں دہراتا ہے۔ یہ قرآن شریف ہم وقت حفاظ پڑھ، الحمدللہ الحمدللہ۔ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آسمان اور زمین کو رو کے رکھا۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، بالکل چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے بس ایک قمیص اور شلوار ہے، بس پوچھ لو تو کہتا ہے حفظ پورا ہو چکا ہے، دور کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ ہمارے نبی کا معجزہ تو دیکھو ذرا۔ تو سورہ تغابن ہمارے جو نمازی ہے اور ہماری بات سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، اوزار ہے دنیا اور آخرت کے غموں سے بچنے کے لیے۔ لوگ کہتے تو بہت ہے اس کے لیے دعا کرو، میری بیٹی کے لیے کرو، میرے بیٹے کے لیے کرو، تو ٹھیک ہے تو بھی کچھ ہلا جلا کرنا، آپ کے ذمہ بھی کوئی کام ہے یا سارا کام ہمارا ہی؟ تو جو مسائل ہے، جو فضائل ہے، جو بزرگان دین کے تجربات ہیں، ابھی حال ہی میں ہمارے ایک طالب علم بہت خاص خادم ہے، ان کی ہمشیرہ بہت بیمار تھی، اس کا جسم میں خون نہیں بن رہا، سارے خاندان جان پہچان والے خون دے دے کے تھک گئے۔ سورہ تغابن میں نے خاص طریقے سے پڑھنے کی تاکید، اسی دن خون بننا شروع ہو اور وہ اسپتال سے گھر رخصت ہو گئی، بیماری جڑ سے ختم ہو گئی۔ دیکھے جا اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے، اور مرض جیسے تکڑا ہو تو آپ نسخہ بھی تکڑا کریں، اس میں بھی جان ڈالے۔ یہ جو طالب علم پڑھتے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالصمد کہتے ہیں کہ ختم قرآن وہ ہوتا ہے جو طالب علم پڑھے۔ میں ایک آدمی کو کہا کہ ختم قرآن کرو، اس نے کہا ہم روز پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کے پڑھنے سے کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں وضو بھی ہوتا ہے یا نہیں، غسل بھی کیا ہے یا نہیں۔ قرآن شریف تو وہ ہوتا ہے جو طلبہ پڑھ لیتے ہیں۔ لوگوں کا کتنا اعتقاد ہے طالب علموں پر، طالب علموں کو بھی حیا و غیرت کرنا چاہیے، جب موقع ملے تو دل و جان سے پڑھے۔ ڈاکٹر صاحب پورے عالم میں اول نمبر ڈاکٹر ہے، لیکن وہ کہے طالب جیسے کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ ان پر اللہ زیادہ مہربان ہے، اور یہ بیٹھ کر کے ان کو وقارہ سمجھانا پڑتا ہے جیسی طوطے کو سمجھانا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا ایک ساتھی بیمار ہے، اس کو بہت پریشانی ہے، اور آپ حضرات سے درخواست کی گئی ہے آپ لوگ سپارے پڑھ لیں، اللہ اب پھر یہ رضامند ہو جائے، دل سے پڑھ لے، پورا پورا پارا پڑھ لے، بہت جلدی کام ہو جاتا ہے۔ میں خود جامعہ کے بعد انتظامی مسائل میں ایسا پریشان رہا ہوں کہ ظاہری اسباب بالکل ہمارے حق میں نہیں تھے، لیکن میں نے مسبب کو پہچانا ہے، اور میں طالب علموں کے دفتر کے سامنے بیٹھ کر یقین کر لوں جب 30 قرآن پورے ہو گئے اس دن کام ہو، 30 قرآن جب پورے ہو گئے، ایسا نہیں، اللہ امتحان بھی لیتا ہے، دیکھتا بھی کس درجے کا ایمان ہے تیرا۔